میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کے کیا نہ کر دیا، کن فیکون کہہ کے کیا نہ کر دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، کیا 6 دن میں پوری کائنات بنا دی۔ کائنات کتنی بڑی ہے بتا دیں، کتنی بڑی ہے؟ ایک تارے سے روشنی چلی ہے جو ابھی تک زمین پر پہنچی نہیں ہے، اور 3.5 ارب ورش پرانی آپ کی زمین ہے، اور ایک تارا چلا ہے، ایک تارے کی روشنی چلی ہے جو ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ہے، اور اس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہے، اور وہ چل رہی ہے اور ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ہے، اور اس کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو پل بھر میں بناتا، تو آدم علیہ السلام کو چٹکی میں بنا دینا کیا بڑی بات تھی، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا اور 40 دن کے بعد روح ڈالی۔ تو اب اگر 40واں ہو رہا ہے غلط، تو اس خدا سے پوچھا جائے کہ تو چاہتا تو فوراً روح ڈال دیتا، تو 40 دن کا انتظار کیوں کیا؟ یونس علیہ السلام گئے دمشق، تبلیغ کر رہے تھے، لوٹے وہاں سے، سمندر میں داخل ہوئے، مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ نے سب سے بڑے جسم والا جانور اگر کسی کو بنایا ہے اس دنیا میں تو وہ مچھلی ہے، جو 40 ہاتھی کے برابر ہے، 40 ہاتھی کے برابر۔ اس میں یونس علیہ السلام اندر چلے گئے، اور یونس علیہ السلام کی روح نکل جاتی تو نکل جاتی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ روح تو ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو وہ عبادت کرنے لگے۔ جب وہ عبادت کرنے لگے تو دعا کرنے لگے، مولا اگر زندگی دینی ہے تو اس قید خانے میں کیوں مولا، باہر نکال دے۔ تو 15ویں دن، 20ویں دن، 25ویں دن، 30ویں دن، 32ویں دن، 34ویں دن دعا قبول ہو جاتی؟ نہیں، 40ویں دن دعا قبول ہوئی۔ 40ویں دن آپ کے دماغ میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اس تاریخ کو جا کے پتہ لگائیں۔ 40ویں دن دعا قبول ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، مچھلی نے اگل دیا لا کے گھاٹ پر 40ویں دن۔ اب یہ بات تو اللہ سے پوچھا جائے، اے مولا تیری بارگاہ میں 40 کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ اور تو سنیں، یا اللہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کو کاندھا دیں گے، تو جب جنازے کو کاندھا دیں گے تو ایک کاندھا دیں گے تو ایک نیکی، 4 پوے کو دیں گے تو 4 نیکی، نہیں، کسی طریقے سے پراؤ، کتنا کسی طریقے سے پراؤ، کہا کتنا، کہا کسی طریقے سے پراؤ کہ 40 ہو جائے۔ یا اللہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کہا ہاں ہو جائے گا، ایک جنازے کے پوے کو کاندھا دو گے تو 1 نیکی نہیں 10 نیکی، کیوں؟ اس لیے کہ 4 کو دے دے گا تو 40 نیکی مل جائے گی۔ آپ ایک فلسفہ اور دے رہے ہیں، دیکھیں کتاب کی سمجھتے ہیں، کسی جنازے میں 40 آدمی کو ضرور کھڑا کرو، کیوں؟ جس جنازے میں 40 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں میت کے لیے مغفرت کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اے میرے خدا یہ تیرا فیصلہ ہے کہ تو 40 پر اتنا زور لگا رہا ہے، آپ سمجھیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو 40 دن میں، یونس علیہ السلام کو 40 دن میں۔ اور تو سنیں، نبی نے کہا تھا کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابو گل کی منزل طے کر رہے تھے، یعنی نبی نے فرمایا کہ میں تو اس وقت نبی تھا، تو جب آئے تھے آمنہ بی بی کی گود میں تو اسی وقت مریم کے بیٹے کی طرح نبی بھی بول دیتے کہ میں نبی ہوں، جیسے مریم کے بیٹے نے بول دیا کہ میں نبی ہوں، ویسے ہی بولنے دینا چاہیے تھا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ تو مریم کے بیٹے نے کہا۔ مریم علیہ السلام گھبرانی بھی تھی، اب کیا دیں گے جواب؟ بغیر شادی کے بچہ ہو گیا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ یہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ بھی بولے گا کہ وہ کون ہے۔ تو مریم نے کہا یہ بچہ بولے گا تو بے شک بولے گا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو جب گود میں بولا
تو نبی بھی تو گود میں بول سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے نبی کو کہا نہیں کہ تم گود میں بولو، تم پہلے کردار دیکھ لاؤ، تم پہلے اصول دیکھ لاؤ، تم پہلے ضابطہ دیکھ لاؤ، تم پہلے لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ۔ اور جب نبی 20 کے ہوئے، 25 کے ہوئے، 21 کے ہوئے، 35 کے ہوئے، 38 کے ہوئے، 39 کے ہوئے، جب 40 کے ہوئے تو اللہ نے کہا اب کہہ دو، اب کہہ دو، اب کہہ دو کہ تم نبی ہو، اب کہہ دو کہ نبی ہو، تو ہم قرآن بھی بھیجنا شروع کریں گے۔ پتا کس طرح جب نبی 40 سال کے ہوئے تو قرآن آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کہ یہ تو فیصلہ خدا کا ہے کہ 40 کی اہمیت خدا نے کی ہے۔ تو اگر حسین کا 40واں منایا جا رہا ہے تو سمجھے تو کہ حسین کون ہے؟ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین فاطمہ کے رخت جگر ہیں، حسین علی کے لاڈلے ہیں، اور ان سب کے بارے میں رسول کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، علی کے بارے میں نکلی ہے انا مدینۃ الوالی البابھا، یعنی یہ ساری بات نکلی ہے۔ فاطمہ بی بی کے بارے میں نکلی ہے الفاطمہ سید نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سرداری ہیں۔ اور حسن و حسین کے بارے میں بات نکلی ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ بھائی میرے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بڑی مختصراً، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری گھڑی میں 11:22 ہوا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر تقریباً ہوئی ہے، اور اس تقریر کے درمیان میں ہم آپ کے دل میں اٹھنے والے بہت سارے جوابات کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ٹھہر جائیے گا، پڑھنے والے ہیں، بولیے تو ہم لوگ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ بولیے ایمانداری سے، ہم لوگ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ نئی نسل آ جائیں گی، صحیح بات ہے نا؟ اور ہم لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ کہ جنت چلے جائیں۔ بولیے خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے؟ ذرا اس کو کٹوا کے کسی سے لائیے تو، کہ آج اگر مسرت نیازی صاحب یہ کہیں کہ نہیں، ہر بار تو امان اللہ قادری کو بلاتے ہیں، اس بار ہم کسی اور کو بلائیں گے، تو بولیے ایمانداری سے میں آؤں گا؟ جب یہ نہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا؟ نہیں نہ آؤں گا بھائی میرے۔ اس کے معنی ان کے گھر پر میرا آنا ان کی رضامندی ہے، ان کے گھر پر میرا آنا ان کی رضامندی ہے۔ اب مرنے کے بعد آپ اطمینان سے جنت والے گھر میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم بغیر ان کے بلائے ہوئے آ جائیں، یہ کہیں ہوتا ہے کا؟ اجی جناب، جنت بھی تو ایک گھر ہے، مسرت نیازی صاحب کا یہ گھر ہے، یہ بلاتے ہیں، ہری جھنڈی دکھلاتے ہیں، تب یہاں آتے ہیں۔ تو جنت بھی جن کی ہے، وہ بھی تو ہری جھنڈی دکھلائیں گے، تب وہاں ہم جائیں گے۔ یہ تو سوچے تو صحیح، یہ تو حضور نے فرمایا ہے، ہم ان کو سردار بنا دیا ہے، اور نیازی صاحب کو یہاں کا سردار بنایا گیا۔ تو اب یہ سردار ہو گئے تو یہ ہری جھنڈی دکھلاتے ہیں تو میں آتا ہوں، اور وہاں کا سردار حسین کو بنایا گیا۔ تو مرنے کے بعد آپ وہاں تبھی جائیے گا جب حسین ہری جھنڈی دکھلائیں گے۔ اور جائیے نا، پتہ لگائیے، میپ دیکھ لیجیے، میپ، بہت پورے ورلڈ کا میپ دیکھا ہوگا، یہ میپ دیکھ لیجیے، میدان محشر بپا ہوگا، ترازو لگے گا، آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کو آگے بڑھایا جائے گا، سامنے پل صراط ہوگا، وہاں پر حضرت علی ہوں گے، وہاں پر پروانہ دیں گے، اور وہ پل صراط سے لوگ جائیں گے، جو دھاگے سے، بال سے بھی پتلا جو پل ہوگا، اور اس پل پہ چلنے کے بعد لوگ نیچے گریں گے، وہی نیچے جہنم ہوگی، اور پھر اس کے پار جو کر جائیں گے، نقشہ دیکھ لیں، اور اس سے جو پار کریں گے تو سامنے ایک ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا گیٹ نظر آئے گا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا گیٹ نظر آئے گا، اور وہ دیکھ کے لالچ آئے گی کہ ارے یہ کیسا گیٹ ہے، یہ کیسا گیٹ ہے۔ اور جیسے ہی پل سے آپ پار کریں گے، ویسے ہی وہ گیٹ کے نزدیک آپ اپنے آپ کو پائیں گے، اور اسی گیٹ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، اور اسی گیٹ پر امام حسن و حسین ہوں گے۔ اب بولیے، مغفرت کا سامان مہیا کرنے والے نبی ہوں گے میدان محشر میں، اور پل صراط کے منہ پر حضرت علی ہوں گے۔ پل صراط کو پار کیجیے گا تو دروازے پر حسن و حسین ہوں گے، اور حسن و حسین یہ کہہ دیں گے
کہ یہ تو مجھے زمین پہ یاد کرتا تھا، میں اسے کیوں نہ عرش بری پہ یاد کروں. قسم خدا کی. اور اس طریقے سے ان کی آمد ہوگی. اگر لائن کٹ جائے تو غلامی لکھ دیں گے، اگر لائن کٹ جائے تو مائک چھوڑ دیں گے، اگر لائن کٹ جائے قسم خدا کی تو آئندہ تقریر کرنا چھوڑ دیں گے. یہی تو ہے قصے مختصر. پھر کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ دوائے دردیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے دردیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں. زمانے میں یہی مشہور تھے دارو شفا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور ایک بات اور سن لیں، اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ساری شخصیتیں ایک عام انسان ہیں، تو اسی زبان سے قرآن بھی اور اسی زبان سے حدیث بھی، اور حدیث کی نسبت حسین سے ہے اور علی سے ہے اور فاطمہ بیوی سے ہے. تب تو مجدد دین و ملت نے کہا تھا، تب تو مجدد دین و ملت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کیوں کہا تھا مجدد دین و ملت نے؟ جان نچھاور کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو سامان گیا. دیوانگی عروج پر تھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، دیوانگی محبت کی دیوانگی عروج پر تھی. ہم ان کی محبت کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ بغیر محبت کے اتنے بڑے بڑے اشعار نہیں جو زبان مبارک سے نکلتے. اس لیے مجدد دین و ملت کی زبان سے جو شعر نکلا ہے نا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اہل بیت سے بہت محبت تھی، ان کو خاندان نبوت سے بڑی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاندان نبوت سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اب بھائی میرے، میں نے وہ نقشہ بھی آپ کو دکھلا دیا ہے، اور وہ نقشہ دکھلانے کے بعد اب آپ بتائیے کہ کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ حسین کی سبیل کو روک کے جنت چلے جائیں، حسین کے فاتح اور لنگر اور میلاد کو روک کے اور جشن سیرت النبی اور شہداء کربلا کو چھوڑ کے جنت چلے جائیں. آپ بتائیں کیسے ممکن ہوگا؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ حرام جانور جب بیٹھ جاتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی پر تو بیٹا بیٹا ہو کے برباد ہو جاتا ہے، حرام جانور نسبت سے بلند ہو جاتا ہے. توجہ دیجیے گا، حرام جانور کشتی پر بیٹھ کے نکل گیا، اور نبی پیغمبر کہتے ہیں مثلو اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرقها وهوا. نبی فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھنے والا کامیاب ہو گیا، ویسے ہی میری اہل بیت کی کشتی پر بیٹھنے والا کامیاب ہو جائے گا. بھائی میرے اب فیصلہ کرو کہ یہ نبی کی زبان ہے، امان کی زبان ہے تو کاٹ دینا، اگر نبی کی زبان ہے تو قبول کر لینا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا درمیان گفتگو تیری شان مبارکہ میں، نبی کی شان مبارکہ میں، اہل بیت کی شان مبارکہ میں اور نسبتاً شریعت کی وضاحت میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اتنے آدمی کے سامنے تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں. مولا اپنا فضل فرمانا، معاف کر دینا، اور ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دینا. مولا خطابت میں غلطی یا سامعین کے ذریعے سماعت میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہوگی، بار اللہ معاف فرما دینا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کھڑے